بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور آپ اپنے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ایک بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط ہوگا۔ حدیث آپ نے سن لی ہے، حیا اور ایمان اکٹھے آئے ہیں۔ حیا چلا جائے تو ایمان بھی چلا جائے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث پڑھنے سے۔ دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں، استشعار و مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ حضور جلال کی مراقبت کا احساس کرنا۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ حضور جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ حضور جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا۔ العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ حضور جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے نام پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی پڑھنے چاہیے۔ اور اللہ حضور جلال البصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ 31 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو وارد کیا ہے۔ میں ساری دنیا سے بھی چھپ جاؤں لیکن اس سے نہیں چھپ سکتا۔ اس سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوگی۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، جو 99 نام یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں داخل فرما دیں۔ حاتم العاصم کہا کرتے تھے کہ 3 کام جو کر لے وہ حیا والا بن جاتا ہے۔ پہلا کام یہ ہے، اذا عملت، جب کوئی کام کرو تو یاد رکھا کرو کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب زبان سے کوئی کلمہ نکالو تو یہ سوچ لیا کرو کچھ سن رہا یا نہیں سن رہا، وہ ضرور سن رہا ہے۔ اور تیسرا کام ہے وَإِذَا سَكَتَّ فَاذْكُرْ عَلِمَ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهِ فِيكَ، جب تم خاموش بھی بیٹھے ہو، کیا سوچ رہے ہو کسی کو نہیں پتا لیکن تیرے رب کو پھر بھی پتا ہے۔ یہ 3 کاموں کی حفاظت کر لو، اللہ تمہیں حیا کی نعمت سے نواز دیں گے۔ ایک دعا یاد کر لو جس سے انسان بے حیائی سے بچ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایا کلہا، میرے مالک میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم انعشنی، اللہ میرے درجے بلند کر دے۔ واجبرنی، اللہ میری کمی کوتاہی کو معاف کر دے۔ واہدنی لصالح الاعمال، اللہ مجھے صحیح اعمال کا راستہ دکھا دے، میں صحیح اعمال ہی کروں۔ والاخلاق، اور میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت، میرے مالک تیرے سوا نہ کوئی سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے نہ برے راستے سے بچا سکتا ہے۔ میرے مالک تو میری حفاظت فرما، مجھے سیدھے راستے کی طرف لے جا اور برے راستوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم سے دعا ہے جتنے یہ روشن چہرے تشریف فرما ہیں یا جو سن رہے ہیں، اے اللہ سب کو اپنے رحمت کے سائے میں لے جا۔ مولا کریم سب کو معاف فرما۔ چاہتے نہ چاہتے بے حیائی کی باتیں اور پہلو جو سامنے آئے اللہ سب کے معاف فرما، اور سب کے اندر یہ نعمت پیدا فرما، ان کے اور ان کی اولادوں اور ان کی نسلوں کے اندر بھی جو انبیاء اور صالحین اور صحابہ کرام کے اندر حیا تھی۔ اے اللہ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر دے، جو دنیا سے جا چکے کروڑہ رحمتوں سے نواز دے۔ وآخر دعوانا اشہد ان لا